بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں، جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور اب تک کی ہماری براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب، احترام، خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 8 رمضان مبارک ہے اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج انشاءاللہ 9 رمضان مبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم سے، آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ اسی رب العالمین کے شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی ہمارے سیگمنٹ کے تمام معزز مہمانوں کا سب سے پہلے تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے سیگمنٹ میں براہ راست نشریات میں انشاءاللہ ملک کے پاکستان کے مشہور و معروف قرۂ کرام جناب قاری القراء زینت القراء قاری عبدالبصیر صاحب انشاءاللہ ہمیں براہ راست نشریات میں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم ثنا خوان مصطفیٰ سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم جناب طاہر بلال چشتی صاحب جنگی سرزمین سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے مشہور و معروف سوشل ایکٹیوسٹ عمار خان یاسر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محترم و مکرم جناب بلال حجازی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ محترم و مکرم جناب وقاص احمد واسفی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عصمت اللہ معاویہ صاحب انشاءاللہ آج کی سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ہمارے سیگمنٹ کے جو مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب معزز مہمان تھے، کسی سفر کی وجہ سے آج کی براہ راست نشریات میں وہ حصہ نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دوسرے عشرہ کے آغاز میں انشاءاللہ ان کی نعت شریف ہوگی۔ میں ہمارے آج کی سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب قاری عبدالبصیر صاحب، وہ بھی کیونکہ تشریف لانے والے ہیں، ان کا تھوڑا بہت نیٹ کا، کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا بہت مسئلہ مہمانوں کا چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب نے، ان کے بھی نیٹ کا میرے خیال میں مسئلہ ہے، اور اتنی دیر میں ہم اپنے معزز مہمان محترم مکرم جناب قاری محمد وقاص واسفی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آغاز فرمائے، اگر آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اتنی دیر میں ہم اپنے باقی معزز مہمانوں کی جانب بڑھیں گے۔ جتنے بھی احباب سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ مہمانوں کی تھوڑا بہت نیٹ کا میرے خیال میں مسئلہ ہے۔ جی، میں ملتمس ہوں محترم مکرم جناب قاری عبدالبصیر صاحب سے کہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آج کی سیگمنٹ کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قاری صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. آپ کے یہاں نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے میرے خیال میں. عنوانها وغرابيب سود. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ومن الناس والدواب والأنعام ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما الله من عباده العلماء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.
بين يديه ماشاء هو اللہ مصدقا لما بين يديه وراء ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے محترم مکرم جناب قاری عبدالبصیر صاحب، جنہوں نے آج کی براہ راست انوارات رمضان افطار نشریات میں ہمیں جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ آواز کا بہت مسئلہ آ رہا تھا، البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ ہم نے سماعت فرما لیا۔ آپ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہم آج کے سیگمنٹ کے اگلے معزز مہمان محترم مکرم جنگ کی سرزمین سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم طاہر بلال چشتی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب سید اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب۔ اور میں سب سے پہلے تو ملتمس ہوں آج کی انوارات رمضان افطار نشریات میں طاہر بلال چشتی صاحب سے کہ اپنے کلام سے آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حسب سابق گزشتہ سال کی طرح آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ انتہائی قابل قدر مہربان بھائی صاحبزادہ عمر حسن دورانی صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پر ان کے پیج سے لائیو حاضر خدمت ہیں۔ دلی دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ اس پروگرام میں کافی معزز مہمان شامل ہیں، اس میں مزید ہمارے انتہائی قابل قدر بلبل کشمیر جناب سید اعجاز شاہ صاحب کاظمی، ان کی بھی مجھے زیارت ہوئی، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو میں برکت کے لیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتا ہوں، اور چند اشعار اشارہ نعت رسول مقبول کے برکت کے لیے تمام سامعین و ناظرین درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری صبح ابتدا ہو، میری صبح ابتدا ہو، تیری حمد کرتے کرتے، میری صبح ابتدا ہو، تیری حمد کرتے کرتے، میری شان میں انتہا ہو، تیری حمد کرتے کرتے، میری صبح ابتدا ہو۔ میں مریض ناتواں ہوں، تو طبیب کامراں ہے، میں مریض ناتواں ہوں، تو طبیب کامراں ہے، میں مریض ناتواں ہوں، تو طبیب کامراں ہے، میرے درد کی دوا ہو، اللہ میرے درد کی دوا ہو، تیری حمد کرتے کرتے، میری صبح ابتدا ہو، میری صبح ابتدا ہو، میری صبح ابتدا ہو۔ مجھے در بدر نہ ٹھکرا، میرا آسرا نہیں ہے، مجھے در بدر نہ ٹھکرا، میرا آسرا نہیں ہے، میری پوری ہر دعا ہو، میری پوری ہر دعا ہو، تیری حمد کرتے کرتے، میری صبح ابتدا ہو، میری صبح ابتدا ہو۔ اور حاصل کلام، میں غریب ہو چکا ہوں تیری اس زمین پہ مولا، میں غریب ہو چکا ہوں
तेरी इस जमी पे मौला मैं गरीब हो चुका हूँ, तेरी इस जमी पे मौला मुझे कुछ न कुछ अता हो, अल्लाह मुझे कुछ न कुछ अता हो, तेरी हमद करते करते मेरी सुबह है इब्तदा हो, मेरी सुबह है इब्तदा हो। चिश्ती साहब हमदे फरमाइश आ रही है, जी जी मुझको शहर नबी की फजा मिल गई, अब्दुल मजीद रहीमी साहब फैसलाबाद से। चलें जी, हमदे बारी ताला के बाद नाते रसूल मकबूल, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि चलते हैं मक्का पाक से मदीना पाक की तरफ। अल्लाह हम सबको मकबूल हाजिर नसीब फरमाए। बिरादरम हाफिज अब्दुल मजीद रहीमी साहब, उनकी फरमाइश पर एक मशहूर ज़माना कलाम, मुझको शहर नबी की फजा मिल गई, मुझको शहर नबी की फजा मिल गई, मुझको शहर नबी की फजा मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई। और हम मदीने में पहुँचे तो ऐसा लगा, हम मदीने में पहुँचे तो ऐसा लगा, हम मदीने में पहुँचे तो ऐसा लगा, जैसे परदेसियों को पनाह मिल गई, जैसे परदेसियों को पनाह मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई। और आँख मखमूर है दिल भी मसरूर है, आँख मखमूर है दिल भी मसरूर है, आँख मखमूर है दिल भी मसरूर है। क्यों? सब्ज गुम्बद की ठंडी हवा मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई। और मस्कने मुस्तफ़ा हुजराए आयशा, वाह 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 वाह, मस्कने मुस्तफ़ा हुजराए आयशा, माँ के दुश्मन को कैसी सजा मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई। और अपने अल्लाह का अरशद ये एहसान है, मेरे मौला का अरशद ये एहसान है, नात गोई में मुझको जगह मिल गई, नात पढ़ने की मुझको जगह मिल गई, यानी के दर्द दिल की दवा मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक और भी फरमाइशें बहुत आती जा रही हैं। शुएब अब्बास खिची साहब तलगंग से हमें ज्वाइन किया, ओए जलियां एवन मार न जल, इस तरह कुछ है। पंजाबी थोड़ी मेरी वीक है, ये मैं सामने शो कर देता हूँ, आप अगर पढ़ें तो ये। जी, शुएब खिची साहब जो हमारे तलगंग की खूबसूरत आवाज़ हैं और बड़े मारूफ नातख़्वां हैं और मेहरबान दोस्त हैं, वो जब भी मिलते हैं फरमाइश करते हैं तो उनकी फरमाइश पर ये मशहूर ज़माना हम्द है, मैं उसके दो शेर पेश किए देता हूँ। हुए झलिया एवें मार ना झल, ओदे फजलो करम ते गल मुकदी, ओए झलिया एवें मार ना झल, ओए झलिया एवें मार ना झल, ओदे फजलो करम ते गल मुकदी, की असीं हां ते की साडे अमल, ओदे फजलो करम ते गल मुकदी, ओए झलिया एवें मार ना झल,
کیوں در در دھکے کھانا ہے، کیوں ایویں وقت بجانا ہے، او دے دوارے چل او دا بوہا مل، او دے دوارے چل او دا بوہا مل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، اوے جھلیا ایویں مارے نہ جھل، تیری اکھی وچ اندھیرا ہے، تو او دا بنے او تیرا ہے، تو سجنا من سلمان دی گل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، اوے ماشاء جھلیا ایویں مارے نہ جھل۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ شان صحابہ پہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں سے زیادہ، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، جس دور پہ نازاں ہیں مسلمان ابھی بھی، جس دور پہ نازاں ہیں مسلمان ابھی بھی، وہ دور تو اسلام کو چاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، سبحان اللہ۔ شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں، شہزاد وہ شیخین تو جنت میں مکی ہیں، یہ راز مجھے ان کے مزاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ طاہر بھائی آخری کلام ایک فرمائش آ رہی ہے، میں مینشن کروں، اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اگر تو بہت سی فرمائش اس کلام کی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں آپ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ یہی تو اگلے سال دوبارہ ٹرانسمیشن میں حاضری کا شرف ہوگا۔ اور ایک اگر آپ من پسند کلام کوئی سنا دیں، آپ کے پاس ٹوٹل 3 منٹ رہ گئے ہیں، آپ کے وقت میں 3 سے 4 منٹ رہ گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ اس میں ایک خوبصورت کلام پیش کی دیتے ہیں تاکہ ہماری ختم نبوت کے حوالے سے، جی ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، کر دے وے اگر کوئی دعوی نبوت دا، کر دے وے اگر کوئی دعوی نبوت دا، صدیق جیاؤ دو کردار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے،
दे तन दियां लीरां वी सिद्दीक ने आखे असी, दे तन दियां लीरां वी सिद्दीक ने आखे असी, आका ते फिदा करना घर बार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है, दुनिया दे सफरां दी कोई लोड़ नहीं सानू, दुनिया दे सफरां दी कोई लोड़ नहीं सानू, पर सफर मदीने दा हर बार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है, शहजादी किस्मत विच जो लिखना ही लिख मौला, शहजादी किस्मत विच जो लिखना ही लिख मौला, पर कमली वाले दा दीदार जरूरी है, कमली वाले दा दीदार जरूरी है, एक बार जरूरी है लख बार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम मुकर्रम सरजमील से हमें ज्वाइन किया था ताहिर बिलाल चिश्ती साहब। अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। उसके साथ साथ हमारे सेगमेंट के आज के मौजूद मेहमान मोहतरम मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा अस्मतुल्लाह मुआविया साहब, माशाल्लाह बहुत नामी गिरामी पहचानी शख्सियत है। अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें, तरक्कियाँ, खुशियाँ नसीब फरमाए। आपने आज के प्रोग्राम में वक्त निकाला। अल्लामा साहब, क्योंकि वक्त मुख्तसर है और आपकी मसरूफियात का अंदाज़ा भी है, क्योंकि आजकल मुल्की हालात और उस हवाले से एक अजीब कशीदगी है, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्की जो मजहबी जितनी भी तंजीमें हैं, जमातें हैं, सियासी हैं, मजहबी, कोई भी मजहबी जो भी जमात है, उनका आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कैसे बरकरार रह सकता है और इस हवाले से क्या पेशरफ्त करनी चाहिए? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू। पहली बुनियादी बात तो ये समझने की है कि हमें इत्तेहाद की नहीं बल्कि वहदत की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम इत्तेहाद के नाम पर कोई भी तहरीक चलाते हैं तो इत्तेहाद ही के नाम पर एक नई जमात मार्ज़ वजूद में आ जाती। तो समझने की ज़रूरत है कि ये एक शरीया हुक्म है, मुसलमानों का आपस में जुड़ के रहना, मुजतमे होके रहना और एक लड़ी में परोकर मिल्लत इस्लामिया का चलना एक शरी और आसमानी हुक्म है जिसकी इत्तिबा हम सब पर लाजिम है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है हजरत, आप जारी रखें। मोहतरम अल्लामा अस्मतुल्लाह मुआविया साहब, मेरे ख्याल में कुछ सिग्नल का इशू है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको बहाल कर दिया जाए जल्द इंशाअल्लाह। जी 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 अभी आवाज आ रही मेरी? आ रही है, पहले भी आ रही थी, आप जारी रखें। जी, तो एक ये इस्लामी फरीज़ा है मुसलमानों का बाहम जुड़ के रहना, और फिर इन हालात में जब सेकुलर कुव्वतें और ताकतें और दीन दुश्मन और मुल्हिदीन एक पूरी प्लानिंग के साथ अहले इस्लाम पर, इस्लामी नज़रियात पर हमला आवर हैं,
उस ऐसे मौके पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दीनी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और जुड़कर चलें। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम जिस जमात में जो शख्स मौजूद है, वर्कर है, उसका कोई ओहदेदार है, वो अपने काम में इस कदर डूब जाते हैं कि वो दूसरे काम की हैसियत और अहमियत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि करोड़ों की गाड़ी में अगर 30 रुपए की हवा ना हो तो वो गाड़ी ही रुक जाती है, और करोड़ों की इमारत में अगर 2-4 हज़ार पर रखा हुआ स्वीपर ना हो तो वो इमारत ही बेकार और बदबूदार हो जाती है। तो किसी भी इकाई का, पूरे जो इज्तिमाई सिस्टम होता है उसके अंदर किसी भी इकाई की हैसियत को कम नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जो भी दीन का काम कर रहा है वो दूसरे काम को अंडर एस्टिमेट करता है, उसके बारे में उसके तसव्वुरात और उसके ख्यालात बहुत महदूद रहते हैं। वो यही सोच रहा होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये हरफे आखिर है, जो काम मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ है और बाकी तो बेकार की सही में मसरूफ है। हालांकि जो भी काम है, अगर कोई सियासी तौर पे जद्दोजहद कर रहा है और उसकी फहम के मुताबिक यही है कि वो जमहूरी रास्ते से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, और कोई मैदान अमल में जाके खड़ा हुआ है और कोई तालीम व ताल्लुम में है, तो सबकी हैसियत बहुत बुनियादी है। सब अपनी अपनी जगह किरदार बुनियादी तौर पे अदा कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि किसी का किरदार बहुत बड़ा है और किसी का महदूद है, लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज है वो एक दूसरे का एहतराम है और एक दूसरे की काम की अहमियत और हैसियत को समझना है। आप अपने काम को तो हैसियत दे रहे हैं, अहमियत दे रहे हैं, लेकिन दूसरे के काम पर आप नाकिद हैं, बल्कि उसके आप कीड़े निकाल रहे हैं। तो हमारे मजहबी जमातों का जो सबसे बड़ा और बुनियादी अलमिया है, बल्कि दीन के साथ मुंसलिक लोगों का जो अलमिया है, वो ये है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ और जो मसरूफियत है वो हमारी है। बाकी तबलीगी जमात है, तालीम व ताल्लुम है और दावत का काम है, या सियासी तौर पर जो लोग दीन के गलबे की कोशिशें कर रहे हैं, उन सब को नज़रअंदाज करना, यहीं से इंतशार और इफ्तराक पैदा होता है और यहीं से हम गुथम गुथा होते हैं, यहीं से एक दूसरे का अदब आदाब का खात्मा होता है, यहीं से इंतशार बढ़ता है। ख़त्म नबूवत की तहरीक हो, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सहाबा की तहरीक हो, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की, मज़लूम मुसलमानों के मदद करने वाली जितनी तहरीकें हैं वो सब की सब सबको एक दूसरे के एहतराम का जज्बा दिल में पैदा करके मुत्तहिद होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा अच्छा अलामा साहब, ये है कि आजकल जो सूरत हाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और जिसमें उन्होंने ये कहा कि साद रिजवी दहशतगर्द है और उसको जो रिहा नहीं किया जाएगा, तो मुल्की हालात पे कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिससे मजहबी इत्तेहाद को बहुत जो ठेस पहुंचती है। तो क्या मुल्की हालात पे भी ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे ये इत्तेहाद और की फ़ज़ा बरकरार रहे? देखिए, ये जो किसी के बारे में फौरी तौर पर ये स्टेटमेंट पास कर देना कि वो दहशतगर्द है और या गद्दार है, अगर आपकी वो बात को जी 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 गालबन जी जी अब आवाज़ आ रही है। जी जी अब आवाज़ आ रही है आप? जी, तो साद रिजवी साहब को किस बुनियाद पे दहशतगर्द करार दिया जा सकता है? वो कौन सी बुनियाद है जिस पे कहा जा सकता है कि वो दहशतगर्द है? ऐसा कतई नहीं है। खत्म नबूवत की तहरीक के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और रियासत को एक माँ का किरदार अदा करना होता है। रियासत अपने अफराद को लेकर चलती है, तोड़ा नहीं जाता। एक उनके मुतालबात पर गौर किया जाता है। कोई ऐसा मुतालबा जो अखलाकियात के खिलाफ हो, ऐसा मुतालबा जो आइन के खिलाफ हो, ऐसा तरीक़ेकार जो आइन के
خلاف وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اگر حادثے کی صورت میں جب دونوں طرف سے عوام الناس روڈ پر آ جاتی ہے اور وہاں پر کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حادثے کے طور پر ہوتے ہیں دونوں طرف سے، تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کسی کے اوپر اوبجیکشن لگا دینا کہ وہ دہشت گرد ہے، ایک مذہبی نظریے کو، ایک مذہبی فکر کو وہ رہنما ہے، ایک مذہبی فکر کے ایک مسلک کے وہ رہنما ہے، اگر آپ قیادتوں پر اسی طرح ہی الزامات لگا کر قیادتوں کو دور کریں گے تو جماعتیں ختم ہو جائیں گی اور جتھے وجود میں آئیں گے، اور جب جتھے وجود میں آتے ہیں تو توڑ پھوڑ، لڑائیاں اور یہ سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو ریاست کو چاہیے کہ وہ انہیں دہشت گرد قرار دینے کے بجائے اپنا بیٹا سمجھے اور بیٹا سمجھ کے ان کی بات کو سنا جائے، ان کا مطالبہ درست ہے، ریاست اس کا کوئی راستہ نکالے، بیٹھ کر بات ان کی سنے، تو بات سننے سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ اور مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سعد رضوی صاحب ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے جو افراد ہیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اور سعد رضوی صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا مسلکی یا جماعتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ معاملہ ہے جس پہ ہم سب کو مل کر، تمام مذہبی جماعتوں کو مل کر، تمام مسالک کو مل کر متحد و متفق ہو کر ایک مشترکہ لاہ عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ توہین رسالت کا جو معاملہ بین الاقوامی صہیونی قوتیں جس طرز پر اسے لے کر چل رہی ہیں اور مسلمان امت کے جذبات سے کھیل رہی ہیں تو اس کی حفاظت کی جا سکے، اس میں پھر وہی بات پہلے والی کہ وحدت ہی اس کا بنیادی حل ہے۔ تمام جماعتوں کو ملنا چاہیے، تمام مسلکوں کو مل کر چلنا چاہیے اور ایک مشترکہ راستہ نکالنا چاہیے، اور وہ مشترکہ راستہ یہی ہے کہ ایک مشترکہ لائے عمل پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے اور انتشار سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ میرے محترم بھائی عمار بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے نانا لکھاری صاحب بھی موجود ہیں، تو میں میرا خیال ہے افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے تو طویل گفتگو کے بجائے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ نے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم فرما دے تاکہ ہمارے ملک کی امن کی فضا برقرار رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم اگلے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ محترم مکرم جناب عمار خان یاسر صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم جناب بلال حجازی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں عمار خان یاسر صاحب سے پہلے اپنے محترم بلال حجازی صاحب کی جانب پڑھوں گا۔ بلال حجازی صاحب کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ بلال حجازی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں جتنی دیر میں نے کہا آواز کا میرے خیال میں کوئی ایشو ہوگا۔ عمار خان یاسر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کا ایک کلپ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، جس میں آپ نے طویل اس میں گفتگو فرمائی۔ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم پہلے آغاز کرتے ہیں، اور دوسری سب سے پہلے یہ کہ مذہبی جماعت جتنے بھی یہ تحریک لبیک کا، انہوں نے بہت سا ایک سما باندھا تھا جس میں احتجاج بھی کیا، شہادتیں بھی ہوئی، اور اس کے بعد فوراً آپ نے دیکھا کہ ان کو حکومت کی طرف سے آفر ہوئی کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، جس میں ان کا وفد بھی گیا، جس میں ان کی ملاقات بھی، اور اس کے بعد فوراً آپ نے دیکھا تمام دھرنے ملتوی کر دیے گئے، جن کو جہاں جہاں تھا وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ علامہ فاروق الحسن صاحب گھر چلے گئے، لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ طبیعت ان کی ناساز تھی۔ البتہ یہ کہ سفیر بھی یہاں پر ہے، اور سعد حسین رضوی صاحب بھی جیل میں ہیں، اور سعد حسین رضوی صاحب بھی جیل میں ہیں، اور ان کے کارکنان بھی اکثر جو ہے وہ جیل میں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل سارا پلان کیا ترتیب دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو عمر حسن یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک جو پانی کے بلبلے کی طرح اٹھتی ہے، اس کے قائدین جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو نیگوشیٹ کا طریقہ نہیں آتا، ان کو مذاکرات کے رموز و اوقاف کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو مذاکرات کی ہینڈلنگ کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ دینا، کچھ لینا، کچھ ٹیبل کے نیچے سے، کچھ ٹیبل کے اوپر سے جو چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ جو پرانی جماعتیں ہوتی ہیں، پرانے سیاستدان ہوتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ
یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے، آپ نے کہا کہ ٹیبل اوپر سے اور نیچے سے لینے والا، یہ کیا سین ہے؟ تحریک لبیک کا کیا سین ہے اس میں؟ نہیں، فی الحال اس دھرنے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ٹیبل کے نیچے سے کیا ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں جنرلی اس دفعہ کہ اگر تحریک لبیک کے مطلب ایسے معاملات میں یہ چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہر دفعہ ہوتا ہے ٹیبل کے انڈر دی ٹیبل، جس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، انڈر دی ٹیبل بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ اگر ہم بات کریں تو تحریک لبیک اگر کوئی اور مطالبہ رکھتی فرانس کے سفیر کے علاوہ، بلکہ قرارداد کے علاوہ، تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہونا تھا کہ ہمارے امیر سعد حسین رضوی کو رہا کرو، جبکہ جو میری معلومات تھیں، اور آج شیخ رشید صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، میں نے پوری پریس کانفرنس بڑی توجہ کے ساتھ سنی، شیخ صاحب نے یہ 2 دفعہ یہ بات کہی کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے ان میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے گا یا سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے گا، ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، وہ قرارداد کے متعلق تھا، اور وہ قرارداد ہم نے اسمبلی کے اندر پیش کر دی ہے، اس لیے سعد حسین رضوی کو رہا نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً تحریک لبیک کے 733 افراد ایسے تھے جو 16 ایم پی او کے تحت گرفتار تھے۔ ایم پی او کہتے ہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس کے تحت جو گرفتار افراد تھے 733، اس میں سے 669 افراد کو پنجاب پولیس رہا کر چکی ہے، اور باقی جو افراد ہیں وہ بھی 1-2 دن کے اندر رہا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سعد حسین رضوی ہے یا ان کے دیگر 210 ایف آئی آرز ہیں، وہ ہیں دہشت گردی کی جو 788 جسے ہم کہتے ہیں، اور سعد حسین رضوی پہ ایک اور ایف آئی آر بھی ہے، وہ 302 کی ہے، وہ قتل کا مقدمہ ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ سعد حسین رضوی ہوں یا ان کے باقی دیگر افراد ہوں جو 788 میں ہیں، وہ ان کا معاملہ عدالت دیکھے گی، عدالت کے اندر وہ سارے کیس چلیں گے، اور وہ عدالت کے رحم و کرم پہ ہیں، عدالت جو فیصلہ کرے وہ سنایا جائے گا۔ رہی بات یہ کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، یہ دونوں طرف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جیت، کہیں پہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں، نیگوشیشن ہوتی ہے، ہر فریق یہ کہتا ہے کہ ہم جیتے ہیں۔ اگر ایک آزاد تجزیہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک والوں کو مذاکرات کا طریقہ نہیں آیا ہے، ان کو تجربہ نہیں تھا مذاکرات کا، ان کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں تھی جو پہلے مذاکرات کرتی رہی ہو، یا کم از کم انہوں نے کسی ایسے بندے سے مشورہ بھی نہیں کیا ہے جس کو ان چیزوں کا تجربہ ہو۔ جو لوگ سول سروس میں ہیں، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک ایک لفظ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ جو عموماً ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ سمری وزارت نے کابینہ کو بھجوا دی، سمری فلاں کو بھجوا دی، تو یہ جو سمری ہوتی ہے نا، اس سمری کے اندر ہماری بیوروکریسی لفظوں کے ہیر پھیر سے معنوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی کر لیتی ہے، اور اگلے بندے کو جو بیچارہ نیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح جو قرارداد کا متن ہے جو اسمبلی کے اندر پیش کی گئی ہے، اگر آپ نے وہ پڑھا ہو، متن پبلک ہو گیا، سب نے دیکھا، تو اس کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے گا، وہاں پہ یہ ہے کہ اس پہ اسمبلی کے اندر بحث کی جائے گی، اور اس دفعہ کے جو مذاکرات ہیں ان کے اندر تو تحریک لبیک اور زیادہ بیک فٹ پہ گئی ہے کہ پچھلی دفعہ جو مذاکرات تھے ان کے اندر کم از کم تحریری معاہدہ تھا، جس کے اندر 2 ریپیوٹڈ جو منسٹرز تھے، نور الحق قادری صاحب اور شیخ رشید صاحب، ان دونوں کے دستخط اس کے اوپر موجود تھے، جبکہ اس دفعہ سارا زبانی خرچ تھا، ساری زبانی کلامی باتیں تھیں، اور وہ شفیق امینی صاحب تھے اور کچھ لوگ تھے، انہوں نے مذاکرات کی اور آ کے اعلان کر دے جی دھرنا ختم ہو گیا، اور وہ اسمبلی کے اندر قرارداد لائی جا رہی ہے اور آج ہی آ رہی ہے۔ اور مزید یہ کہ جب دھرنا ختم کیا گیا اس وقت آپ نے بات کی فاروق الحسن صاحب کی، تو ٹویٹس کچھ ایسی آئی تھی فاروق الحسن صاحب کی طرف سے جس کے اندر سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جماعت کے اندر دھڑے بازی ہو گئی ہے، فاروق الحسن صاحب الگ گروپ بن گیا، کیونکہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو دھرنے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، ان کی جو قربانی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کا جو ان کا عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شفیق امینی صاحب جو مذاکراتی ٹیم کے سربراہ تھے، وہ تو اسلام آباد سے آئے، انہوں نے خود کہا کہ مجھے تو جہاز پہ، سرکاری جہاز پہ لے کے آئے مذاکرات ہو، جبکہ فاروق الحسن قادری صاحب لاہور کے اندر موجود تھے 1 ہفتے سے، وہ ان کا جو عوام کے ساتھ انٹریکشن تھا، جو شیلنگ تھی، جو تیزاب بلا پانی تھا، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ تو اچانک مذاکرات کے بعد پیرا شوٹر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ختم کر دو، دھرنا اٹھا دو، ہمارے معاملات طے ہو گئے، تو جو گراؤنڈ کا آدمی ہوتا ہے، جو گراس لیول کا آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ایسے کیسے ختم ہو گئے، ہم گزشتہ 7 دن سے یہاں بیٹھے ہیں، کارکنوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ان کا مورال دن بدن ہائی کر رہے ہیں، اور تم اچانک آ کے کہتے ہو ختم کر دیں۔ تو یہ ہوتا ہے یقیناً، وہ جو شورا کا اجلاس تھا اس کے اندر ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اطلاعات ہیں، لیکن جو ٹویٹس کی گئی فاروق الحسن قادری کے نام سے وہ فیک تھی،
ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بات بھی ہے کہ فروق الحسن قادری صاحب کہہ لیں کہ ذرا ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے, گھر چلے گئے, لیکن انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی بعد میں مجھے بھی ان کا میسج آیا, میں نے وہ اپنے فوکس میڈیا پہ بھی لگایا, اس کے اندر یہی تھا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, دھرنا اتفاق رائے سے ختم ہوا ہے اور ہم نے حکومت کے ساتھ, ہمارا ایک مطالبہ تھا قرارداد کا, حکومت نے قرارداد پیش کر دی ہے تو اس لیے ہم نے دھرنا ختم کر دیا, ورنہ اس کے اندر جو مذاکرات تھے تحریک لبیک کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے مار دھاڑ کے کافروں کو شہادت کے. ایسے یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمارے بھائی ایک بات یہ کہ اچانک یہ جو ہلچل مچی تھی کہ سعد حسین رضوی رہا کر دی, کہ پورا سوشل میڈیا ایک دم سے متحد ہو گیا تھا کہ واقعی رہا ہو گیا. اس کے بعد عالمی بھی سطح پر بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا اور ہر لحاظ سے کہ ان کو رہا کر دیا گیا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا تھا؟ اس طرح کے ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ اداروں کے بغیر یہ اتنی بڑی خبر چلائی جائے اور پھر وہ پرانی ویڈیو سیم ٹو سیم جیسے رہائی کی ہوتی ہے وہی چلائی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ سین کیا تھا؟ دیکھیں اس وقت جب سعد حسین رضوی کی رہائی کی خبر چلی ہے نا, این اسی وقت لاہور کے اندر مذاکرات چل رہے تھے حکومتی ٹیم کے اور تحریک لبیک کی ٹیم کے. جب بھی وہ ہٹلر نے جب جنگ عظیم کے دوران اس نے دشمن علاقوں کے اندر پمفلٹ پھینکوانے شروع کر دیے تھے اور وہاں جا کے ریڈیو اسٹیشن قائم کیے تھے, اس کے اوپر ایسی خبریں پھیلاتا تھا کہ جس سے جو اس کے دشمن کی فوج ہے ان کا مورال ڈاؤن ہو, اور وہاں پہ جا کے ایسی خبریں دی جاتی تھی فلاں جگہ پہ بھی ہٹلر کی فوج جیت گئی, فلاں جگہ پہ بھی ہٹلر کی فوج جیت گئی, اور اس فوج کو فلاں جگہ بھی شکست ہو گئی, اتنے فوجی مر گئے فلاں فلاں. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان مخالف فوج کے, میری دشمن فوج کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو اور ان کے اندر مایوسی پھیلے, بے چینی پھیلے, اور بے چینی کے بعد یہ حوصلے ہار دے اور ہم جنگ جیت جائیں. پروپیگنڈے کی بنیاد پہ آج کل جنگیں جیتی جاتی ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف جب مذاکرات ہو رہے تھے تو ہمارے جو بھی کہہ لیں انہوں نے پرانی ویڈیوز نکال کے اپنے پسندیدہ, اور پھر اگلی بات میں کرتا ہوں کہ صرف یوٹیوب پہ خبریں نہیں چلی, ڈان نیوز نے خبر لگائی ہے, میں نے بھی ٹویٹ کی تھی اور وہ ٹویٹ کافی زیادہ وائرل ہوئی, میں اب تک اس کی وضاحت دے رہا ہوں. کافی سارے دوست اب بھی مجھے وہ ٹویٹ بھیج کے کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے کل کہا تھا رہا ہو گئے, ابھی تک تو رہا نہیں ہوئے. تو میں نے وہ اٹھائی تھی ڈان نیوز سے, ڈان نیوز کی ویب سائٹ سے. ڈان نیوز نے خبر چھاپی, لیکن آخری پیرے میں جا کے انہوں نے لکھ دیا دیر واز اے رومر, یعنی یہ ایک افواہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد وہاں سے بی بی سی نے بھی اٹھائی, بی بی سی نے بھی لگا دی, اور 3-4 گھنٹے بعد جا کے ڈان نیوز نے پھر ایک وضاحت ٹویٹر پہ اپلوڈ کر دی کہ جی رہا نہیں ہوئے. ہماری خبر بھی جو تھی وہ سپرنٹینڈنٹ نے جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس کا نام بھی لکھا تھا, اس نے تردید کر دیا کہ مجھے ابھی ایسے کوئی آرڈر موصول نہیں ہوئے. اور جب ڈان نیوز نے تردید کی اس وقت تک مذاکرات ہو چکے تھے اور اس وقت تک دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا. یعنی آپ پوائنٹ سمجھ لیں کہ جس دوران مذاکرات ہو رہے تھے اس دوران اخبار تھی کہ سعد رضوی رہا ہو گیا. جب مذاکرات کامیاب ہو گئے, دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا, فوراً کہہ دیا گیا کہ سعد رضوی رہا نہیں ہوا, ہمیں تو ایسا کوئی آرڈر موصول نہیں ہے. تو یہ کہہ لیں کہ کارکنوں کو ایک طرف خوش کرنے کے لیے کہ جی ٹھیک ہے دھرنا ختم کر دو, سعد رضوی رہا ہو گیا, قائد آ گیا, بس اب دھرنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا, قرارداد پیش ہو گئی ہے. تو یہ اس قسم کی ایک کہہ لیں اسٹریٹجی تھی ہمارے اداروں کی, یا کسی کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کا مورال کیا چل رہا ہے؟ ہاں, مورال میری کافی سارے لوگوں کے ساتھ, میرے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں, وہاں سے میسج آتے رہتے ہیں, تو مورال میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ ڈاؤن ہے. جو کارکن ہوتا ہے گراؤنڈ لیول کا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اوپر کیا چل رہا ہے, شورا کے اجلاس میں کیا بات ہو رہی ہے, مذاکرات میں کیا بات ہوئی ہے. کارکن اور خصوصاً تحریک لبیک کا کارکن, اس کا صرف ایک نعرہ تھا, لبیک لبیک یا رسول اللہ, اور منصب نبی فقتلو, اور فرانس کا سفیر کو نکالو. نہ تو فرانس کا سفیر نکلا, نہ تو ان کا قائد رہا ہوا, اور نہ ہی کوئی ٹھوس قرارداد اسمبلی کے اندر پیش ہوئی. تو کارکن کا مورال ڈیفینیٹلی بہت ڈاؤن ہے. اس کو پتا ہے کہ ہمیں پیک پہ لے کے گئے تھے. کارکن کو اگر یہ کل کال دیتے تھے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, فیض آباد جانا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکن میں وہ ابھی تک اتنی پوٹینشیل خادم رضوی صاحب بھر کے گئے ہوئے ہیں کہ وہ اس نعرے کی بنیاد پہ وہ ڈنڈے, شیلنگ, گولیاں, ہر چیز برداشت کر جائے گا. اگر کل یہ اعلان کر دیتا کہ چلو جی اسلام آباد چلو, فیض آباد چلو, تو کارکن ڈنڈے, گولیاں, شیلنگ, ہر چیز برداشت کر کے اسلام آباد پہنچتا. لیکن جب اچانک ایسا فیصلہ ہو کہ کارکن کو جس کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کے بالکل مختلف فیصلہ کر دیا گیا, تو مورال یقیناً بہت ڈاؤن ہوتا ہے, اور اس وقت بہت ڈاؤن ہے. بار بار ایک ہی میسج مجھے موصول ہو رہا ہے کہ جی سعد رضوی, حالانکہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں, شیخ رشید کی پریس کانفرنس آج آئی ہے, سب نے سنی ہے, اس کے باوجود بار بار ایک ہی سوال ہو رہا ہے
کہ جو سعد رضوی رہا کیوں نہیں ہوا، تو کارکنوں کا مرال بہت ڈاؤن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسری بات ہے کہ یہ ابھی جو تحریک لبیک پاکستان کی آپ جو فرما رہے تھے کہ کوئی ایسی قیادت نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے اس پلیٹ فارم پہ آ کر مذاکرات کی بیٹھک میں آ کے وہ بات کرتا جس طرح قائدین کیا کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب اب سعد حسین رضوی تو جیل میں ہے تو آگے کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کی رہائی نہیں ہوتی کوئی اور حالات آتے ہیں تو اس ٹائم پیچھے بیک پہ تحریک لبیک کا پھر کیا حالت ہوگی؟ دیکھیں شفیق امینی صاحب جو تحریک لبیک کے پی کے امیر بھی ہیں اور ویسے بھی مرکزی نائب امیر بھی ہیں، ایک ہوتا ہے معاملہ فہم آدمی ہونا اور ایک ہوتا ہے مذاکرات کا آدمی ہونا۔ ہر بندے کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ایک بندہ اچھا لکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھا بول بھی سکتا ہو، ایک بندہ اچھا بولتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا لکھ بھی سکتا ہو۔ اس طرح شفیق امینی صاحب بطور ایک معاملہ فہم آدمی کے اور بطور ایک لیڈرشپ کے ان کے اندر کوالٹیز ہیں۔ مذاکرات کی بات ایک پیچھے رہ جاتی ہے۔ فاروق الحسن صاحب ہیں، وہ گراؤنڈ پہ کارکنوں کو سنبھالنے کے حوالے سے، کارکنوں کو تحریک دلانے کے حوالے سے، ان کے اندر انرجی بھرنے کے حوالے سے ان کے اندر پوٹینشل ہے۔ سعد حسین رضوی جو تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک سینٹیمنٹ تھا ان کے ساتھ جڑا ہوا، وہ ویسے ہی نوجوان ہیں، آپ کی میری عمر کے ہیں، اور کوئی ان کے اندر وہ جو کیا کہتے ہیں اسپیکنگ پاور ہے وہ بھی اتنی خاص نہیں ہے، جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے۔ میری جس دن یہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوئی تھی اور ابھی ان کے امیر بننے کا جس دن اعلان ہوا تھا، میں وہیں لاہور تھا، میری وہاں ان سے 1.5 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ میرے ساتھ مولانا امیر حمزہ صاحب تھے ملتان کے، میرے دوست ہیں، فاروق الحسن صاحب نے ملاقات کروائی تھی، تو بہت ساری چیزیں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو لیڈرشپ جو خادم حسین رضوی صاحب کے ہوتے ہوئے تھی وہ کبھی بھی خلا پر نہیں ہو سکتا ہے، اور جو یہ نئی قیادت ہے یہ اچانک ان کے اوپر وزن آئے، چونکہ جب تک خادم حسین رضوی صاحب تھے تب تک اور کوئی قائد تھا ہی نہیں اور کوئی لیڈر تھا ہی نہیں، وہ ایک ہی لیڈر تھے اور وہ واقعی لیڈر تھے۔ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ 4 سال کے اندر انہوں نے ایک مردہ سے کہاں پہ جماعت کھڑی کر دی اور پاکستان کے اندر 5ویں نمبر پر، پنجاب کے اندر تیسری بڑی جماعت بن کے ابھرے۔ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی اور وہ ایک اکیلا لیڈر تھا، لیکن ان کے بعد جو لوگ ہیں آہستہ آہستہ گروم ہوں گے، وقت لگے گا ان کو لیڈر بنتے ہوئے۔ ابھی ملتان کے اندر جس دن یہ سعد رضوی گرفتار ہوئے، دھرنا جب چل رہا تھا، میں نے یہاں رات 3 ساڑھے 3 بجے تک میں یہاں موجود رہا، تو یہاں پہ میں نے جو دیکھا وہ میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی لیڈر نہیں تھا بلکہ ہر بندہ لیڈر تھا۔ فرق سمجھیے گا، کوئی بھی لیڈر نہیں تھا بلکہ ہر بندہ لیڈر تھا۔ ہر بندہ کہتا تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ مانی جائے، ہر بندہ کہتا تھا کہ جو میری خواہش ہے اس پہ عمل ہو، اور جب کوئی بھی لیڈر نہ ہو پھر سب لیڈر ہوتے ہیں، پھر وہ ہجوم ہوتا ہے اور ہجوم کے اندر ہر بندہ لیڈر ہوتا ہے۔ اور میں نے معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، شاید بہت تحریک لبیک کے دوست بھی سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، میں نے جو ملتان کے اندر صورتحال دیکھی تھی اور بعد میں یہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر 100% قصور تحریک لبیک کے کارکنوں کا تھا۔ میں یہاں پہ 4-5 گھنٹے موجود رہا، پولیس جو تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی تھی، تحریک لبیک کے کارکن 10-10 12-12 کا جتھا بناتے تھے، اینٹیں توڑتے تھے، ڈنڈے پکڑتے تھے، نعرے مارتے تھے، آگے بڑھتے تھے، پولیس پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ ادھر سے پولیس کی جانب سے 1-2 بندے آتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے کہ یار آپ کھڑے رہیں، ہماری بھی ڈیوٹی ہے، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، یہ پھر تھوڑا پیچھے چلے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی کو ہوش آتا تھا، وہ بات کہ ہر بندہ لیڈر ہے اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا ہو۔ پھر کوئی جتھا اٹھتا تھا، الجہاد الجہاد کے نعرے مارتے تھے، اینٹوں کو توڑتے تھے، ان کے روڑے بناتے تھے، ڈنڈے لہراتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور پھر وہی جناب سچویشن پیدا ہوتی تھی۔ پھر رات 3 ساڑھے 3 بجے ہم واپس آ گئے اور صبح پتہ چلا کہ رات کو ٹمبا پھر گیا اور کئی سارے لوگ زخمی ہیں، پولیس والے بھی زخمی ہیں۔ تو ملتان میں مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں آیا۔ جو ان کے ڈویژنل صدر تھے وہ خود وہ جو ڈنڈے اٹھانے والی بردار فوج تھی اور وہ وٹے اٹھانے والی فوج تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ان کو بھی ہلہ شری دے رہے تھے اور خود بھی لگے ہوئے تھے، اور کوئی لیڈر نہیں تھا بلکہ رلا ملا کام ہی تھا۔ اچھا عمار بھائی، آج آپ نے پریس کانفرنس تو شیخ صاحب کی بہت غور و فکر کے ساتھ سنی ہے۔ شیخ صاحب نے آخر میں بہت مزے کی باتیں بھی کی کہ مطلب ان کے حق میں اتنے مزے سے بول رہے تھے، یار یہ تو بہت اسٹرانگ جماعت ہے تحریک لبیک کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ مطلب ان کے انداز سے تھوڑی نرمی سی لگ رہی تھی تحریک لبیک کے حوالے سے۔ تو یہ مطلب ان کو کیا اپنا مستقبل جو سابقہ کچھ احباب جنہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے،
کیا ان کو دیکھ کر ان کو کچھ اپنی آخرت کی فکر لگی یا ویسی کچھ رمضان کی وجہ سے نرمی اختیار کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں نہ تو ان کو آخرت کی فکر ہے نہ رمضان کی وجہ سے نہیں. یہ میری ایک رائے ہو سکتی ہے جو سراسر میں بھی غلط ہو. میری ایک رائے ہے یہ کہ انہوں نے ابھی مذاکرات کل ہوئے ہیں، تحریک لبیک کے کارکنان جو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تھے، ان کے قائدین نے بڑا سمجھا بجھا کے ان کو واپس بھیجا ہے. تو شیخ رشید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ افہام و تفہیم سے مزید تھوڑا سا آگے چلنا چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کوئی ایسی میں بات نہ کر دوں کہ جس سے ان کو موقع ملے کہ یہ نکل کے باہر آ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کل اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں، پرسوں بھی اور کل بھی، کہ شیخ رشید صاحب کی حویلی کے باہر لال حویلی میں راول پنڈی میں ہزاروں کا مجمع جمع تھا اور وہاں پہ نعرے لگ رہے تھے اور بہت سخت قسم کی باتیں بھی سننے کو ملی وہاں سے لوگوں سے. اور کل لاہور دھرنے سے بھی ایک بندہ ایسا پکڑا گیا جس سے پولیس پسٹل نکلا ہے اور اس نے بعد میں اقرار کیا پولیس کی لٹر پریڈ کے بعد کہ میں یہ پسٹل اس لیے لایا تھا کہ میں شیخ رشید پہ جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کر سکوں. تو دو چیزیں، ہاں غازی بن جاؤں. تو یہ دو چیزیں ہیں میری نظر میں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو رہا ہے، لبیک والے واپس گئے ہیں تو مزید میں جلتی پر تیل نہ ڈالوں. اور دوسرا یہ کہ ان کو میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میرے گھر کے باہر لوگ جمع ہوئے تھے دوبارہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ پبلک کی جو پاور ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے. تو وہ بھی ایک انسان ہے، ڈر، خوف، اپنی جان ضائع ہونے کا اور حملے کا خوف ہر ایک کو ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، آخری سوال کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ ہے کہ عمار بھائی جیسے کہ ایک مسلکی ایک بات یہ ہے کہ جیسے جو جس مسلک کا ہوتا ہے وہ اپنے مسلک کو یقیناً ترجیح دیتا ہے. تو تحریک لبیک اور نور الحق قادری صاحب مسلکی لحاظ سے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، تو کیا نور الحق قادری صاحب نے بھی اس کی لاج نہیں رکھی؟ ان کے بھی بیانات بہت سخت ہے. دیکھیں عمر بھائی، آپ اتنے شریف ہیں نہیں جتنے اس سوال میں بن رہے ہیں. سیاستدان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، مذہب میں بھی ہوتا ہو لیکن سیاستدان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. اس نے شیعوں سے بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں، اس نے دیوبندیوں سے بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں، اس نے بریلویوں سے بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں. اور نور الحق قادری صاحب کا اگر آپ ماضی دیکھیں تو وہ کن کے آدمی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. وہ مشرف دور میں بھی کابینہ میں رہے، وہ ان کا جو ماضی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس پارٹی کے بندے ہیں اور وہ کن کے کہنے پہ کب کب پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، کہاں جاتے رہے ہیں، اور وہی ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتے رہے ہیں. جو قوتیں تھیں، ہمارے مقتدر حلقے کہہ لیں، ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ کہہ لیں. تو نور الحق قادری صاحب کے اگر آپ کل کی اسمبلی کی تقریر سنیں تو انہوں نے بجائے لبیک والوں کو سپورٹ کرنے کے یا بجائے چلے قرارداد پہ بات کرنے کے، انہوں نے عمران خان کے حق میں انقلابیں ملائے، عمران خان کی شان بیان کی کہ جی وہ بڑا عاشق رسول ہے، مدینہ کے اندر ننگے پاؤں چلتا ہے، یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایسی تقریر کرتا ہے، فلاں ادارے میں جا کے ایسی تقریر کرتا ہے. تو وہ سیاستدان ہے، صرف وہ سیاستدان ہے، وہ عمران خان کی کابینہ کے آدمی ہے. وہ وفاقی وزیر ہیں اور وزیر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کا قائد عمران خان ہے، ان کا مسلک بہت پیچھے ہے اور وہ عمران خان کی زبان ہی بولیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی زبان ہی بولیں گے اور وہ جن کے آدمی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ انہی کی زبان بولیں گے. اور میں آخری بات کر دوں کہ نور الحق قادری صاحب مجھے بڑا ترس آتا ہے. اچھا، یہ سچی بات کر رہا ہوں. وہ بڑے بھلے آدمی، پگڑی جب ایسے رکھتے ہیں، پگڑی بھی ایسے رکھتے ہیں. چونکہ جب بھی حکومت پہ کڑا وقت آیا نا مظاہرین کے حوالے سے، تو حکومت نے ہمیشہ نور الحق قادری صاحب کو آگے کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ شہیر سیالوی اور متحدہ مسلم کیا ہے، متحدہ طلبہ محاذ ہے کوئی شاید، ہاں، انہوں نے جب دھرنا دیا تھا اسلام آباد کے اندر تو اس وقت بھی نور الحق قادری صاحب بیچاروں کو حکومت نے آگے کیا. اس سے پہلے جب لبیک کا دھرنا ہوا تھا اس وقت بھی بیچارے نور الحق. میری بات سنیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں درس آتا ہے؟ ان کا کام ہی ہے مذہبی جماعتوں کو آگے کرنا، تو کم از کم اپنا کام تو سر انجام دے صحیح طریقے سے. نہیں یہ میں بتاتا ہوں حکومت جب ان کو آگے کرتی تھی تو یہ پھر بھی اپنا کام تو صحیح طرح سر انجام نہیں دیتے، تو ترس کیوں آتا ہے آپ کو؟ ترس اس لیے آتا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہر ادارے کے پاس ایک ایسا گاما اور وہ تیجا پیجا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے فیس سیونگ کے لیے اسے آگے کر دیتے ہیں کہ یار تو جا کے، وہ کہتے ہیں مثال بھی ہے نا، مزے کرن نو باندری تو ٹمبے خان نو ریچ. تو میں سمجھتا ہوں کہ نور الحق قادری صاحب جو ہے تحریک انصاف کا ٹمبے کھانے والا ریچ انہوں نے بنایا ہوا ہے. حالانکہ ایسے معاملات میں ڈیل کرنا یہ انٹیریئر منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ ڈیل کرتا ہے، وزیر مذہبی امور کا یہ کام نہیں ہوتا ہے. اور اگر نور الحق قادری وزیر مذہبی امور نہ بھی ہوتے پھر بھی اس حکومت نے نور الحق قادری صاحب کو یہ آگے کرنا تھا.
کیونکہ یہ بیچارہ شریف سا آدمی ہے، جس طرف اس کو بھیجو چل پڑتا ہے، جس طرف چلاؤ چل پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہ ڈیل کرتا رہا، لبیک کے ساتھ بھی پچھلی دفعہ اس نے ڈیل کیا. ورنہ شیخ رشید صاحب نے تو ابھی ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میری تو لبیک والوں سے آج تک ملاقات ہی نہیں ہوئی. حالانکہ اس ایگریمنٹ پہ شیخ رشید کے دستخط موجود ہیں، جو 20 اپریل والا تھا اور جو 16 فروری والا تھا، دونوں پہ شیخ رشید کے دستخط موجود ہیں. لیکن شیخ رشید نے کہا میری تو ان کے ساتھ آج تک بات نہیں ہوئی. تو ایسے معاملات میں نور الحق قادری بیچارہ ہوتا ہے، اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار جا کر ٹمبے کہا. تو اس لیے مجھے بھی ترس آتا ہے. عمار بھائی، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ سے خصوصی دعا یہ کہ نور الحق قادری صاحب کی شرافت کے لیے آپ مزید دعا گو رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مزید اس کام میں کاج میں جو ہے نا مصروف عمل رکھے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کی افطار نشریات میں وقت دیا. ناظرین، آج کی اس افطار نشریات کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ اسی وقت میں دوبارہ آپ تمام احباب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان صاحب زادہ عمر سندرانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.